بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ولاگ ود راشد۔ ناظرین، 8 فروری کی تاریخ جیسے جیسے نزدیک آتی جا رہی ہے، ایسے ہی سیاسی جماعتوں کے جو قائدین ہیں، جو رہنما ہیں، ان کا پارہ بھی ہائی ہوتا جا رہا ہے۔ اور ماضی کی جو 90 کی دہائی کی جو سیاست تھی، جو گالم گلوچ اور الزام تراشی کی سیاست، وہ ایک دفعہ پھر 2024 کے الیکشن میں نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ اور 1.5 سال تک پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں نے، جن میں جو بڑی جماعتیں تھیں پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون، وہ کھل کر اب ایک دوسرے کے مخالف آ گئی ہیں۔ مسلم لیگ نون نے ابھی تک تھوڑا سا جو ہے وہ دھیما لہجہ اپنایا ہوا ہے اور کھل کے وہ تنقید نہیں کر رہے، لیکن پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ہے وہ اپنے انتخابی جلسوں میں جو آج کل پنجاب میں مصروف ہیں وہ کھل کر تخت لاہور کے لیے مسلم لیگ نون اور خاص کر نواز شریف کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور عوام سے اور خاص کر جو پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار جو کھڑے ہیں، ان کو نواز شریف کی سیاسی انتقامی سیاست سے ڈرا رہے ہیں۔ اور اپنے ہر جلسے میں وہ تیر کا نشان لہرا کر یہ کہتے ہیں، یہ وہ تیر ہے جسے ہم شیر کا نشان جو ہے وہ شکار کریں گے۔ اور گزشتہ روز ان کا جو ہونے والے ملتان میں ہونے والے ایک جلسے میں تو انہوں نے یہاں تک کا نعرہ لگا دیا، جو کسی دور میں بہت مشہور نعرہ تھا نواز شریف کے خلاف، کہ گلی گلی میں شور ہے، نواز شریف چور ہے، وہ بار بار بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ کہتے رہے، کیونکہ انہوں نے کہنا تھا کہ ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ اور سی پیک کا جو کریڈٹ ہے وہ نواز شریف لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایٹمی دھماکوں کا صرف نواز شریف نے بٹن ہی دبایا تھا، لیکن اصل جو ایٹمی دھماکوں کے جو پروگرام شروع کیا تھا وہ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کیا تھا، اس لیے وہ اس کا کریڈٹ لینا چھوڑ دیں۔ اور نواز شریف جو ہے وہ سی پیک کے بانی نہیں ہیں، بلکہ سی پیک کے چور ہیں۔ ناظرین، یہ پاکستان کی سیاست میں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ سے سیاستدان جو ہیں پہلے اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اور جب ان کے مفادات پورے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اسی طرح ایک دوسرے پر ووٹروں کا جو ہے وہ ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر الزام تراشی بھی شروع کر دیتے ہیں، جیسے بھی ابھی جو جاری ہے۔ 15 مہینے جو ان کی حکومت پی ڈی ایم میں رہی، اس میں ان کو ایک دوسرے پہ کوئی اس طرح کی برائیاں نظر نہیں آئی، اور جیسے ہی حکومت ختم ہوئی اور الیکشن کا شور جیسے ہی شروع ہوا تو انہوں نے جب مسلم لیگ نون نے علیحدگی کا اعلان کیا کہ ہم اکیلے ہی الیکشن لڑیں گے، تو ان کو ایک دوسرے پر برائیاں نظر آنا شروع ہو گئی۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے جو قائدین ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ ابھی بچے ہیں، ان کو ابھی بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ان کا جواب اس میں دے سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں دے سکتے۔ ہم اس کا جواب جو ہے وہ 8 فروری کے الیکشن میں دیں گے۔ گزشتہ روز بلاول بھٹو نے تو نواز شریف کو مباحثے کی دعوت بھی دے دی۔ انہوں نے کہا کہ چوتھی مرتبہ جو وزیر اعظم بننے کے امیدوار ہیں نواز شریف، ان کو میں چیلنج کرتا ہوں وہ 8 فروری سے پہلے کسی بھی جگہ پر آ کر میرے ساتھ مباحثہ کر لیں، کیونکہ عالمی سطح پر دوسرے ممالک میں وزارت عظمیٰ یا صدارتی الیکشن جب بھی ہوتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ ووٹرز کے درمیان جا کے مباحثے ہوتے ہیں، براہ راست لائیو مباحثے ہوتے ہیں، جس میں وہ اپنا منشور اور اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں، اور اس حوالے سے ووٹر ان کو اپنی رائے بھی دیتے ہیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری نے نواز شریف کو یہ کھلا چیلنج دے دیا ہے کہ آپ 8 فروری سے پہلے کسی بھی مقام پر میرے ساتھ عوام کے اندر آ کے مباحثہ کر لیں تو آپ کو اپنی مقبولیت کا پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ لیکن نواز شریف نے فی الحال اور مسلم لیگ نون کی قیادت نے فی الحال اس کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن وہ اب اس حوالے سے جو مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں، جو کارکن ہیں، وہ بھی اب اپنی پارٹی قیادت سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی کھل کر اجازت دی جائے کہ ہم اس کا جواب دے سکیں، لیکن نواز شریف اور شہباز شریف نے فی الحال اس طرح کا کوئی جواب دینے کا ان کو سے منع کر دیا ہے۔ حالانکہ دبے الفاظ میں شہباز شریف، نواز شریف اور مریم نواز
جو اپنے جلسے کر رہے ہیں وہ نام لیے بغیر انہوں نے بھی تنقیدی نشر تو چلانے شروع کر دیے ہیں، لیکن جو زبان اب بلاول بھٹو زرداری نے جو شروع کی ہے، جیسے گزشتہ روز انہوں نے ملتان میں جلسے میں کہا کہ گلی گلی میں شور ہے، نواز شریف چور ہے، کہ یہ نعرہ بڑا مقبول ہے اور یہ آنے والے وقت میں بھی بڑا مقبول ہوگا، اس طرح کا کوئی بھی نعرہ ابھی تک مسلم لیگ نون کی طرف سے جاری نہیں ہوا۔ ناظرین، یہ مفادات کی جنگ کب تک جاری رہے گی اور عوام کب تک اس میں اس طرح پستی رہے گی، اور 8 فروری کا جو الیکشن ہے وہ اس میں کون سی گورنمنٹ منتخب ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، کیا یہ لڑائی اسی طرح جاری رہے گی یا ماضی کی طرح ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنے والے، بعد میں پی ڈی ایم کی حکومت کرنے والے آئندہ بھی اسی طرح سامنے ایک دوسرے اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے؟ یہ تو 8 فروری کے الیکشن میں ہی پتہ چلے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔